بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. ہماری گفتگو الحمدللہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کے عنوان سے پیش خدمت ہے. اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم کے پیج نمبر 596 تک پہنچ گئے تھے اور ہماری گفتگو امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 597 سے شروع ہوتی ہے. غیب کی خبریں اور معجزات. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف شہروں سے 80 علماء و دانشمند حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. وہ سفر کے دوران مدینہ بھی گئے تاکہ امام جواد علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیں. ان لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کے ایک خالی گھر میں قیام کیا. امام جواد علیہ السلام جو اس وقت کمسن تھے ان کی بزم میں تشریف لائے. موفق نامی ایک شخص نے لوگوں سے آپ کا تعارف کروایا. سبھی احترام میں کھڑے ہو گئے اور سب نے آپ کو سلام کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے. حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا. اس واقعے سے ہر ایک کو آپ کی امامت کا مزید یقین ہو گیا. ہر ایک خوشحال تھا. سب نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے لیے دعائیں کی. ان میں سے ایک شخص اسحاق بھی تھا جس کا بیان ہے کہ میں نے ایک خط میں 10 سوال لکھ لیے تھے. موقع ملنے پر حضرت سے اس کا جواب چاہوں گا. اگر انہوں نے تمام سوالوں کا جواب دے دیا تو اس وقت حضرت سے اس بات کا تقاضا کروں گا کہ وہ میرے حق میں یہ دعا فرمائے کہ میری زوجہ کے حمل کو خدا فرزند قرار دے. نشست کافی طولانی ہو گئی. لوگ مسلسل آپ سے سوال کر رہے تھے. آپ ہر ایک کا جواب دے رہے تھے. یہ سوچ کر میں اٹھا کہ خط کل حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا. امام کی نظر جیسے ہی مجھ پہ پڑی ارشاد فرمایا اسحاق خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے. اپنے فرزند کا نام احمد رکھنا. میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے. یقیناً یہی حجت خدا ہے. جب اسحاق وطن واپس آیا خدا نے اس کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام اس نے احمد رکھا. عمران بن محمد اشعری کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو تمام باتوں کے بعد امام سے عرض کیا کہ ام الحسن نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ آپ اپنا ایک لباس عنایت فرمائے جسے وہ اپنا کفن بنا سکے. امام نے فرمایا وہ ان چیزوں سے اب بے نیاز ہو چکی ہے. میں امام کے اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا یہاں تک کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ جس وقت میں امام کی خدمت میں حاضر تھا اس سے 13 یا 14 روز پہلے ام الحسن کا انتقال ہو چکا تھا. احمد بن حدید کا بیان ہے کہ قافلے کے ہمراہ حج کو جا رہا تھا. راستے میں ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا سارا مال لوٹ لیا. جب ہم لوگ مدینہ پہنچے ایک گلی میں امام جواد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہم لوگ ان کے گھر پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا. امام نے حکم دیا کپڑے اور پیسہ ہم کو لا کر دے دیا گیا. ہم نے فرمایا جتنے پیسے ڈاکو لے گئے ہیں اس میں اسی حساب سے واپس آپس میں تقسیم کر لو. ہم نے پیسے آپس میں تقسیم کیے. معلوم ہوا کہ جتنا ڈاکو لے گئے تھے اس قدر امام نے ہمیں دے دیا. اس مقدار سے نہ کم تھا اور نہ زیادہ. محمد بن سہل قمی کا بیان ہے کہ میں مکے میں
مجاور ہو گیا تھا، وہاں سے مدینہ گیا اور امام کا مہمان ہوا۔ میں امام سے ان کا ایک لباس چاہتا تھا مگر آخر وقت تک اپنا مطلب بیان نہ کر سکا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اپنی اس خواہش کو ایک خط کے ذریعے امام کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے یہی کیا۔ اس کے بعد میں مسجد نبوی چلا گیا اور وہاں یہ طے کیا کہ 2 رکعت نماز بجا لاؤں اور خداوند عالم سے 100 مرتبہ طلب خیر کروں۔ اس وقت اگر دن نے گواہی دی تو خط امام کی خدمت میں پیش کروں گا، ورنہ اس کو پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ میرے دن نے گواہی نہیں دی، میں نے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں رومال ہے، جس میں ایک لباس ہے، اور وہ شخص قافلے میں مجھے تلاش کر رہا ہے۔ جب وہ مجھ تک پہنچا تو کہنے لگا، تمہارے مولا نے یہ لباس تمہارے لیے بھیجا ہے۔ درخت کی بار آوری۔ مامون نے امام جواد علیہ السلام کو بغداد بلایا اور اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کی، لیکن آپ بغداد میں ٹھہرے نہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے۔ جس وقت امام مدینہ واپس ہو رہے تھے اس وقت کافی لوگ آپ کو وداع کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک آپ کے ساتھ آئے اور خدا حافظ کہا۔ مغرب کے وقت آپ اسی جگہ پہنچے جہاں ایک پرانی مسجد تھی۔ نماز مغرب کے لیے امام اس مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد کے صحن میں بیر کا ایک درخت تھا جس میں آج تک پھل نہیں آئے تھے۔ امام نے پانی طلب کیا اور اس درخت کے تھالے میں وضو فرمایا اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نافلہ پڑھی اور اس کے بعد آپ سجدہ شکر بجا لائے اور آپ نے تمام لوگوں کو رخصت کر دیا۔ دوسرے ہی دن اس درخت میں پھل آ گئے اور بہترین پھل۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ اس واقعے کے برسوں بعد میں نے خود اس درخت کو دیکھا اور اس کا پھل کھایا امام رضا کی شہادت کا اعلان۔ امیہ بن علی کا بیان ہے کہ جس وقت میں رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف فرما تھے اس وقت میں مدینے میں زندگی بسر کر رہا تھا اور امام جواد کے گھر میں میرا آنا جانا تھا۔ امام کے رشتہ دار عام طور سے سلام کرنے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے کنیز سے کہا، ان عورتوں سے کہہ دو عزاداری کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے ایک بار پھر اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ لوگ عزاداری کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے دریافت کیا، کس کی عزاداری کے لیے؟ فرمایا، روئے زمین کے سب سے بہترین انسان کے لیے۔ عرصے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ آئی۔ معلوم ہوا کہ اسی دن امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی جس دن امام نے فرمایا تھا کہ عزاداری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعتراف قاضی یحییٰ بن اقسم جو خاندان رسالت و امامت کے سخت دشمنوں میں سے تھا، اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا کی قبر مطہر کے نزدیک امام جواد علیہ السلام کو دیکھا۔ ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں کچھ باتیں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا، سوال کیے بغیر تمہاری باتوں کے جواب دے دوں گا۔ تم یہ دریافت کرنا چاہتے ہو کہ امام کون ہے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم یہی دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، میں امام ہوں۔ میں نے کہا، اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ اس وقت وہ عصا جو حضرت کے ہاتھوں میں تھا وہ گویا ہوا اور اس نے کہا، یہ میرے مولا ہیں، اس زمانے کے امام ہیں اور خدا کی حجت ہیں۔ پڑوسی کی نجات۔ علی بن جریر کا بیان ہے کہ میں امام جواد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ امام کے گھر کی ایک بکری غائب ہو گئی تھی۔ ایک پڑوسی کو چوری کے الزام میں کھینچتے ہوئے امام کی خدمت میں لائے اور امام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، اس کو آزاد کرو، اس نے بکری نہیں چرائی ہے، بکری اس وقت فلاں گھر میں ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ امام نے جہاں بتایا تھا وہاں گئے اور بکری کو لے آئے اور گھر والوں کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا، ان کی پٹائی کی، اس کا لباس پھاڑ ڈالا اور وہ قسم کھاتا رہا کہ اس نے بکری نہیں چرائی ہے۔ اس شخص کو امام کی خدمت میں لائے۔ امام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے شخص پر ظلم کیا ہے، بکری خود اس کے گھر میں چلی گئی تھی، اس کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس وقت امام نے اس کے دل جوئی کی اور اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک رقم اس کو عطا فرمائی۔ قیدی کی رہائی۔ علی بن خالد کا بیان ہے کہ سامرہ میں مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص کو شام سے گرفتار کر کے یہاں لائے ہیں اور قید خانے میں اس کو قید رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے۔
میں قید خانہ گیا، دربان سے نہایت نرمی و احترام سے پیش آیا، یہاں تک کہ میں اس قیدی تک پہنچ گیا۔ وہ شخص مجھے بافہم اور عقل مند نظر آیا۔ میں نے اس وقت دریافت کیا کہ تمہارا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا، شام میں ایک جگہ ہے جس کو راس الحسین کہتے ہیں، جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس رکھا گیا تھا۔ میں وہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں ذکر الہی میں مصروف تھا، یکایک ایک شخص کو اپنے سامنے پایا۔ اس نے مجھ سے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ چند قدم چلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد کوفہ میں ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس مسجد کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے، وہاں ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم وہاں سے باہر چلے آئے، پھر تھوڑی دور چلے تھے کہ دیکھا کہ مدینے میں مسجد نبوی میں ہوں، حضرت کی قبر اطہر کی زیارت کی، مسجد میں نماز پڑھی، پھر وہاں سے چلے آئے، پھر چند قدم چلے، دیکھا کہ مکے میں موجود ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور باہر چلے آئے، پھر چند قدم چلے تو اپنے کو شام میں اسی جگہ پر پایا جہاں میں عبادت کر رہا تھا، اور وہ شخص میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے لیے کافی تعجب خیز تھا، یہاں تک کہ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد وہ شخص پھر آیا، گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی وہی سب واقعات پیش آئے، لیکن اس مرتبہ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کو قسم دے کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ یہ واقعہ میں نے بعض لوگوں سے بیان کیا۔ اس کی خبر معتصم عباسی کے وزیر محمد بن عبد الملک زیاد تک پہنچی۔ اس نے میرے گرفتاری کا حکم دیا، جس کی بنا پر مجھے قید کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ جھوٹوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں۔ علی بن خالد کا بیان ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو صحیح حالات زیاد کو لکھ کر بھیجوں تاکہ وہ صحیح حالات سے باخبر ہو جائے۔ کہنے لگا، لکھو۔ میں نے سارا واقعہ زیاد کو لکھا۔ اس نے اس خط کی پشت پر جواب لکھا، اس سے کہو کہ جو شخص ایک شب میں اسے شام سے کوفہ، مدینہ اور مکہ لے گیا وہ اور واپس لے آیا، اسی سے رہائی طلب کرے۔ یہ جواب سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور دوسرے دن میں قید خانہ گیا تاکہ اسے صبر و شکر، عزم و ہمت کی تلقین دوں اور اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا دربان اور دوسرے افراد پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، جو شخص پیغمبری کا دعوے دار تھا وہ کل رات قید خانے سے نہیں معلوم کس طرح باہر چلا گیا، زمین میں دھس گیا یا آسمان میں اڑ گیا۔ مسلسل تلاش کے بعد بھی اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ابو صلت حروی امام رضا علیہ السلام کے مقرب ترین اصحاب میں تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون کے حکم سے آپ کو قید کر دیا گیا۔ آپ کا بیان ہے کہ 1 سال تک قید خانے میں رہا، عاجز آ گیا، ایک رات ساری رات دعا و عبادت میں مشغول رہا۔ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنے مسائل کے سلسلے میں واسطہ قرار دے کر خدا سے دعا مانگی، مجھے رہائی عطا فرما۔ ابھی میری دعا تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام میرے پاس موجود ہیں۔ مجھ سے فرمایا، اے ابو سلت، کیا عاجز آ گئے؟ عرض کیا، ہے مولا، ہاں عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا، اٹھو۔ آپ نے زنجیروں پر ہاتھ پھیرا، اس کے سارے حلقے کھل گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور قید خانے سے باہر لے آئے۔ دربانوں نے مجھے دیکھا مگر حضرت کے رعب و جلال سے کسی میں زبان کھولنے کی سکت نہیں تھی۔ جب امام مجھے باہر لے آئے تو مجھ سے فرمایا، جاؤ، خدا حافظ، اب نہ مامون تمہیں دیکھے گا اور نہ تم اس کو دیکھو گے۔ جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ معتصم عباسی کی نشست۔ زرقان جو ابن ابی داود کا گہرا دوست تھا، اس کا بیان ہے کہ ایک دن ابن ابی داود معتصم کی بزم سے رنجیدہ واپس آ رہا تھا۔ میں نے رنجیدگی کا سبب دریافت کیا۔ کہنے لگا، اے کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ پوچھا، آخر کیوں؟ کہا، آج معتصم کی بزم میں ابو جعفر امام جواد سے جو صدمہ مجھے پہنچا ہے۔ پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ کہا، ایک شخص نے چوری کا اعتراف کیا اور معتصم سے یہ تقاضا کیا کہ وہ حد جاری کر کے اسے پاک کر دے۔
मोतसिम ने तमाम फ़ुक़हा को जमा किया, उनमें मोहम्मद बिन अली इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी थे। मोतसिम ने हमसे पूछा चोर का हाथ कहाँ से काटा जाए? मैंने कहा कलाई से। पूछा इसकी दलील क्या है? मैंने कहा कि आयत तयम्मुम में हाथ का इतलाक कलाई तक हुआ है। फमसहू बेवजूहिकुम व ऐदीकुम, अपने चेहरे और हाथों का मसा करो, कलाई तक हाथ का इतलाक हुआ है। इस मसले में फ़ुक़हा की एक जमात मेरे मुआफ़िक थी, सबका कौल यही था कि चोर का हाथ कलाई से काटा जाए, लेकिन दूसरे फ़ुक़हा का नज़रिया था कि चोर का हाथ कोहनी से काटा जाए। मोतसिम ने उनसे दलील तलब की, उन्होंने कहा आया वज़ू में हाथ का इतलाक कोहनी तक हुआ है। फ़ग़सिलू वजूहकुम व ऐदीयकुम इलल मराफ़िक़, अपने चेहरों को धो, हाथों को कोहनी तक, यहाँ कोहनी तक हाथ का इतलाक हुआ है। उस वक्त मोतसिम ने मोहम्मद बिन अली इमाम जवाद के तरफ रुख किया और पूछा कि इस मसले में आपकी क्या राय है? फरमाया इन लोगों ने अपने नज़रियात बयान कर दिए हैं, लिहाजा मुझे माफ़ रखो। मोतसिम ने बहुत इसरार किया और कसम देकर कहा कि आप अपना नज़रिया ज़रूर बयान फरमाएं। फरमाया चूँकि तुमने कसम दी है लिहाजा सुनो, ये सब लोग इज्तिमा में हैं, चूँकि चोर की सिर्फ 4 उंगलियां काटी जाएंगी। मोतसिम ने दरियाफ्त किया इसकी दलील क्या है? फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सजदा 7 आज़ा पर वाजिब है, पेशानी, हाथ की हथेली, दोनों घुटने और पाँव के दोनों अंगूठे। लिहाजा अगर कलाई या कोहनी से चोर का हाथ काट दिया जाए तो वो सजदा किस तरह करेगा? और खुदावंद आलम का इरशाद है व अन्नल मसाजिदा लिल्लाही फला तदउ मअल्लाही अहदा, जिन 7 आज़ा पर सजदा वाजिब है वो सब खुदा के लिए हैं, खुदा के साथ किसी और की इबादत ना करो, और जो चीज़ खुदा के लिए है वो काटी नहीं जा सकती। इब्न अबी दाऊद का कहना है कि मोतसिब ने आपका जवाब पसंद किया और हुक्म दिया कि चोर की सिर्फ 4 उंगलियां काटी जाएं, और सबके सामने हम सब की आबरू चली गई। उस वक्त मैंने शर्म के मारे मौत की तमन्ना की। साजिशी शादी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के सिलसिले में हम इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि समाज में जो अफरा तफरी फैली हुई थी, अलवियीन भी हंगामे बर्पा कर रहे थे, उन चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए शियों और ईरानियों को अपने साथ लेने के लिए मामून अब्बासी ने अपने को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दोस्त ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती वली अहद बनाकर अपनी ज़ाहिरदारी को और मुस्तहकम करना चाहा और इमाम की नक्लो हरकत को नज़दीक से ज़ेर नज़र रखा। नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू पेज नंबर 606 तक पहुंच गई है, 596 से शुरू होकर 606 तक, लिहाजा गुफ्तगू के सिलसिले को तमाम ही करना पड़ेगा। वक्त ने अपने दामन की बिसात को लपेट लिया है, लिहाजा हम फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आओ किताब पढ़ें के साथ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।